الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان.
السلام علیکم سامعین اکرام، آج ہم قرآنی لفظ زکوٰۃ، ينفقون اور صدقے پر بات کریں گے۔ اور یہ سوال بھی کئی مرتبہ آیا ہے کہ زکوٰۃ کتنی اور کس طرح دینی ہے اور صدقہ کیا ہے۔ اس پر ڈاکٹر کاشف خان نے بہت کچھ لکھا ہے، کئی ایک آرٹیکل لکھے ہیں۔ ایمانداری اور انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اصل میں صلاۃ، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات وغیرہ کوئی نئے احکامات نہیں ہیں جو پہلی مرتبہ ہمارے لیے قرآن میں نازل کیے گئے ہوں۔ صلاۃ، زکوٰۃ اور صدقے کے احکامات بشمول قرآن اللہ کی تمام پہلی کتابوں میں موجود ہیں، کیونکہ صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، ينفقون اور صدقے کے احکامات روز اول سے انسان کو دی جانے والی اللہ کی تعلیم کا لازمی حصہ رہے ہیں۔ قرآن میں بھی صلاۃ اور زکوٰۃ کے احکامات ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کا لازم و ملزوم ہیں، اور یہ کوئی اصطلاحات نہیں ہیں جیسا کہ ہمارے قرآن دانوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ قرآنی اصطلاح۔ قرآن میں کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن اپنا بیان واضح اور دو ٹوک الفاظ میں دیتا ہے تاکہ ہر انسان اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکے، مگر جنہوں نے قرآن کے واضح احکامات کو بگاڑنے کی ٹھان رکھی تھی، انہوں نے صلاۃ اور زکوٰۃ کے احکامات کو ریاست اور اسلامی نظام سے مشروط کیا کہ جناب جب تک اسلامی نظام یا ریاست قائم نہیں ہوگی، قرآن کے جو واضح احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ قرآن میں صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم بھی ہم سب کو فرداً فرداً دیا جا رہا ہے۔ خلیفہ ہو یا بادشاہ یا اس کی رعایا، اللہ کا یہ حکم سبھی خاص و عام پر انفرادی طور پر لاگو ہوتا ہے۔ آپ اسلامی نظام قائم کر لیں، کون روکتا ہے آپ کو؟ مگر خدارا صلاۃ اور زکوٰۃ کے احکامات پر عمل کے لیے اسلامی ریاست کو مت گھسیٹیے، تو وہی ہوگا پھر، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے۔ نہ اسلامی نظام یا ریاست قائم ہوگی، نہ قرآن کے ان واضح احکامات پر جو پہلی امتوں کی طرح ہم پر بھی فرض کیے گئے۔ حیرت کی بات ہے کہ ساتھ ساتھ چلنے والے صلاۃ اور زکوٰۃ کے لازم و ملزوم احکام کی جزیات طے کرنے کے لیے مجلس شورا، اجماع اور اجتہاد کی پخ لگائی گئی اور غیر قرآنی شریعت کا پٹا عوام الناس کے گلے میں ڈال دیا، کیونکہ ریاست کے ہاتھ مضبوط کرنے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اجتہاد صرف ریاست کو اپنی منمانی کرنے اور والی ریاست کو لامحدود اختیارات سونپنے کے لیے استعمال ہوا، جس میں ہماری مذہبی پیشوائیت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اللہ کے حکم کے خلاف ریاستی سیاست کا ساتھ دیا۔ آج جو شریعت کا قانون ہے، شرع لا، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی اجتہاد کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں صلاۃ اور زکوٰۃ کے احکام ساتھ ساتھ اور لازم و ملزوم ہیں۔ ان دونوں احکامات میں نہ کہیں تعداد کا ذکر ہے نہ ٹائم کا، مگر حیرت کی بات ہے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کے ان دونوں لازم و ملزوم احکامات میں سے صلاۃ کو دن میں 5 مرتبہ وہ بھی کثیر رکعات کے ساتھ فرض کیا گیا، اور اس کے برعکس صلاۃ کا وہ حصہ یعنی زکوٰۃ کو سال بھر میں فقط ایک بار مقرر کیا گیا۔ ایسا کون سا فارمولہ تھا آپ کے پاس؟ ایسی کون سی چیز تھی جس سے یہ پتہ چلا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ میں صلاۃ دن میں 5 مرتبہ اور زکوٰۃ 365 دنوں میں صرف 1 مرتبہ، اور مال نکالنے کی مقدار بھی کم سے کم برائے نام رکھی گئی۔ جب اللہ نے ضرورت مندوں کو دی جانے والی امداد کی کوئی حد مقرر نہیں کی تو ہم اللہ کے اس احکام پر، اس حکم پر حد لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ اور وہ بھی صرف 2.5%۔
ہزار سال پرانی شرح پر؟ حقیقت یہ ہے اللہ کے احکام میں اجتہاد کی جو پخ ہے وہ غیر قرآنی ہے۔ اللہ نے اپنے احکامات کی جزیات طے کرنے کا اختیار انسانوں کو نہیں دیا، اور یہ کہنا کہ قرآن میں صرف موٹے موٹے احکامات دیے گئے ہیں جن کی جزیات کسی ریاست کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے جمہور، اجماع، اجتہاد اور قیاس سے طے ہوں گے، صرف اور صرف ایک سیاسی ڈھکوسلا ہے جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ اجماع، اجتہاد اور قیاس لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی من مانی کرنے کا دوسرا نام ہے، جس کی روح رواں ہمیشہ سے مذہبی پیشوائیت رہی ہے۔ بہرحال میں اپنے مین پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ قرآنی لفظ زکوٰۃ کو بھی اسی طرح جس طرح صلاۃ، صوم، حج وغیرہ کو بگاڑا، اسی طرح اسی لفظ زکوٰۃ کو بگاڑا۔ اصل میں جو زکوٰۃ ہے، جسے کسی کو اپنے ایکسٹرا مال میں سے مالی مدد کرنا یا پیسے دینا وغیرہ، قرآن اسے زکوٰۃ نہیں کہتا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اپنے پاس، قرآن اسے زکوٰۃ نہیں کہتا، قرآن اسے نفق سے لیتا ہے، ینفقون کہتا ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، قرآن اسے ینفقون کہتا ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کو فارسیوں، مجوسیوں اور ہندوؤں سے لیا، ان کے ہاں وہ چیریٹی، خیرات، دشنا وغیرہ ہوتی تھیں۔ زکوٰۃ کا حکم جہاں بھی آیا ہے قرآن اسے زکا سے لیتا ہے، زے کاف الف حمزہ سے لیتا ہے۔ زکا کا مطلب ہے ٹرانسپیرنسی، شفافیت۔ زکوٰۃ کا حقیقی مطلب ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت ہے، جو عدل و انصاف کا بالکل تقاضا پورا کرتا ہے۔ اسی طرح لفظ صلاۃ میں سلو، سلوا، سلی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ صلاۃ کا حقیقی مطلب ملاپ، رشتہ، تعلق، الحاق، اکٹھا ہونا، لنک، پیوست ہو جانا، رابطہ اور پیروی کے ہیں، جو کہ اپنے سیاق و سباق، اپنے کانٹینٹس کے لحاظ سے لیے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی بھیڑ چال سے بس نماز قائم کرو یا نظام قائم کرو، اور کہیں زیادہ پھنسے تو درود کر دیا، جو کہ نہایت گمراہ کن ہے۔ اسی طرح لفظ صدقہ ہے، یہ اسے بھی تراجم میں بگاڑ دیا گیا۔ صدقے کا حقیقی مطلب کسی شے کو برابر، اسکوائر کرنا، معیار پر پورا اترنا، عملی طور پر کسی کام کی تکمیل، فلفلمنٹ، کسی کمی کو پورا کرنا، یعنی فلفلمنٹ کو صدقہ کہتے ہیں۔ اب صدقہ اور نفق یعنی ینفقون کو اکٹھا کر لیں تو صلاۃ کے ساتھ جو زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، تو یہ ایک گراؤنڈ سینس کے اوپر ایک معاشی نظام بنتا ہے جو قرآن دے رہا ہے، جسے اہل فارس نے قدیم زرتشتی مذہب کی اختیاری خیرات سے بدل دیا، جس میں دینے نہ دینے کی کوئی پابندی نہیں۔ گویا جو صدقہ دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ یہ صدقے کا موجودہ تصور بالکل غیر قرآنی ہے۔ ایک بات پھر ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ کا مطلب مالی امداد نہیں ہے۔ مالی امداد کے لیے قرآن نے نفق سے ینفقون کا لفظ استعمال کیا ہے، انفقو۔ ینفقون لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا منصفانہ نظام، فلسفہ اور نظریہ ہے، جبکہ صدقہ ینفقون کی اتباع میں اٹھایا جانے والا ایک عملی قدم، جسے فلفلمنٹ کہتے ہیں۔ قرآن جو ہے معیار پر پورا اترنے، کسی شے کو برابر اسکوائر کرنے اور فلفلمنٹ کے ساتھ عملی طور پر کسی کام کی تکمیل کو صدقہ کہتا ہے۔ قرآن میں صلاۃ اور زکوٰۃ کو اکٹھا اور ساتھ ساتھ، قرآن جب صلاۃ اور زکوٰۃ کو اکٹھا اور ساتھ ساتھ لیتا ہے، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لوگوں کے ساتھ صلاۃ، تعلقات، میل جول، لنک، رابطہ رکھیں، اور پھر وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اس میں ٹرانسپیرنسی، شفافیت رکھیں۔ یہ ہے زکوٰۃ کا اصل مطلب، اپنے تعلقات، لنک،
رابطوں میں ٹرانسپیرنسی، شفافیت لائیں۔ شفافیت ہوگی تو آپ دوسروں کے دکھ درد سمجھیں گے، آپ دوسروں کی ضروریات بھی سمجھیں گے۔ جب آپ کے تعلقات میں شفافیت، ٹرانسپیرنسی ہوگی تو لوگ آپ سے بدظن بھی نہیں ہوں گے اور مس انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کا حقیقی مطلب۔ اور یہ من جملہ طور پر ایک معاشی مساوات کا نظام ہے، جو معاشی مساوات اور معاشی انصاف آپ نے کرنا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ میں وہ صدقہ، وہ نفق، ينفقون سب کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے، کیونکہ ٹرانسپیرنسی، شفافیت ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ اہل قرآن والا نظام یا اسلامی ریاست نہیں ہے کہ جب تک قائم نہیں ہوگی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ سے جان چھٹی۔ ہر انسان پر فرداً عمل کرنا فرض ہے۔ قرآن نے سورہ معارج کی آیت 23، 24، 25 میں واضح کیا ہے، جو دراصل ينفقون کی قرآنی تشریح ہے۔ الذین هم عن صلاتهم دائمون، جو اپنی صلاۃ پر قائم رہتے ہیں، یعنی جو مسلسل لنک، رابطے، تعلق قائم رکھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں معین کیے ہوئے حصے، اسپیسیفائڈ رائٹس کو جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے مال میں معین کیا ہوا حصہ للسائل والمحروم، وسائل اور ذرائع سے محروم لوگوں کا حق ہے۔ گویا ہمیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی ریاستی نظام، کوئی اجتہاد، کوئی فقہی امام، کوئی شورا ان کے مال میں زکوٰۃ کی شرح مقرر کرے۔ ہم صلاۃ کے ذریعے مستقل طور پر لوگوں سے میل جول رکھ کر اس بات کو بخوبی جان سکتے ہیں کس ضرورت مند کی کتنی ضرورت یا طلب ہے، جو معاشیات، اکنامک کی زبان میں ڈیمانڈ کہلاتی ہے، یعنی لوگوں کی ضروریات کا علم مستقل صلاۃ قائم کرنے، یعنی ان سے میل جول رکھنے سے ہوگا۔ بہرحال قرآن میں زکوٰۃ سال بھر میں صرف ایک بار ادا کرنے کا کہیں حکم نہیں آیا، بلکہ اللہ نے اپنی کمائی میں سے شب و روز ينفقون کرنے کا حکم دیا ہے، جو ہم نے کبھی اپنی نظر سے پڑھا ہی نہیں۔ دیکھ لیجئے سورہ بقرہ کی آیت 274، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو لوگ شب و روز، صبح شام اپنا مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ينفقون اموالہم باللیل والنہار سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ نفق صبح شام نکالی جائے گی، اور اسی آیت کے آخری الفاظ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون قرآن میں انہی احکامات کے لیے آتے ہیں جن پر عمل کرنا فرض ہے۔ سامعین اکرام، قرآن میں ينفقون، انفقتم، انفقو اور نفق پر تمام آیات سامنے رکھ کر دیکھ لیں، بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ اصل میں جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، قرآن اسے نفق سے انفقو کہتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ چلتے چلتے قرآن سے 2 آیات انفقو پر اور دیکھ لیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ کیا نیکی تک نہ پہنچ سکنا کسی اختیاری چیریٹی کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ دوسری آیت سورہ بقرہ کی 177، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔
اور جس مال سے محبت رکھتے ہو، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں، والیتامیٰ اور یتیموں، والمساکین اور محتاجوں، وابن السبیل اور راہ پر چلنے والوں، والسائلین اور وسائل سے محروم ہونے والوں، وفی الرقاب اور گردنوں کے عوض دو، واقام الصلاۃ اور لوگوں سے تعلق اور میل جول رکھو، وآت الزکوٰۃ اور اس میں ٹرانسپیرنسی شفافیت رکھو۔ جب تعلقات میں ٹرانسپیرنسی شفافیت ہوگی تو سب کچھ خود بے خود سیدھا ہو جائے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ کا حقیقی مطلب۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے آپ جب جب کمائی کریں گے اس میں تب نفق کریں گے، یعنی ینفقون کریں گے۔ اگر آپ کی کمائی ہفتہ وار ہے اور اس پر ہر ہفتے نفق فرض ہے، اگر آپ کی آمدنی ماہانہ ہے تو اس کمائی میں سے ہر ماہ نفق نکالنا ہوگی۔ رمضان کے انتظار میں آپ سال بھر ینفقون کی رقم کو روک کر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ روٹی پانی کھانے کی ضرورت روز ہوتی ہے، سال میں ایک بار نہیں۔ اس کے لیے دیکھ لیجئے سورہ انعام کی آیت 141۔ اس آیت کو تو کمپلیٹ آپ پڑھ لیجئے گا، اتنا ٹائم نہیں ہے، اس میں تو سال کے پورے 12 مہینوں کا سائنسی طور پر اللہ نے احاطہ کر لیا ہے۔ بہرحال میں اس کا وہ ٹکڑا وَإِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّ يَوْمَ حِصَادِهِ، جب پھل کاٹو اس کا حق اسی دن ادا کرو۔ حق کا یوم حصادہ، اس آیت میں واضح طور پر کہا جا رہا ہے جب آپ کو آمدنی ہوگی، منافع ہوگا، فیس ملے گی، اسی دن نفق نکالیں۔ سال تو بہت دور کی بات ہے، اس کام میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، اپنے الفاظ میں قرآن کا حکم یہی ہے۔ اب آخری سوال، اپنے مال میں سے کتنا نفق کیا ینفقون کرنا ہے؟ اس کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 219 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ قُلْ عَفْوَ، کہا جو سہولت سے برداشت ہو جائے، اس سے کم رسد کے راستے پر نکالا جائے جسے آپ آسانی سے درگزر کر سکیں۔ العفو سے جاؤ بابا معاف کرو والا مطلب بھی نہیں لیا جائے گا، اور نہ اہل قرآن کا وہ مطلب لیا جائے گا کہ زائد ضرورت سب نکال دو، سب لٹا کر خود ننگے ہو جاؤ، بلکہ یہاں وہ پیسہ نکالنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے جو آپ کی ضرورت پوری ہونے کے بعد بچ گیا، جو فالتو ہے، اس میں سے جو سہولت اور برداشت ہو جائے، جیسے آپ آسانی سے درگزر کر سکیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے 22 کی 78 آیت میں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنی ساری ضروریات مثلا کھانا پینا پہننا رہنا، یعنی گھر کی مارگیج یا کرایہ، بچوں کی فیس اور دوا وغیرہ کے اخراجات کے بعد فالتو بچنے والے مال میں سے نفق یعنی ینفقون کیا جائے گا۔ اگر آپ کو واقعی میں ایسا محسوس ہو کہ اپنے مال کو ینفقون کرنے کے بعد آپ خود مشکل میں پڑ جائیں گے تو آپ پر نفق دینا فرض نہیں ہے، لہذا ضرورت سے زائد فالتو مال پر نفق یا ینفقون کی شرح یا مقدار حق و انصاف سے آپ کا تقویٰ طے کرے گا، جسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کو دقت بھی نہ ہو اور ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ یعنی نہایت ایمانداری سے اپنے فالتو مال میں سے وہ حصہ نکالے جسے آسانی اور سہولت سے مقررہ وقت پر ادا کر سکیں۔ قرآن نے گویا ینفقون کی عملی شکل صدقے کا معیار 2 چیزوں پر مقرر کیا ہے، جن میں سے ایک تو کسی کی ضرورت یعنی طلب ڈیمانڈ، اور دوسری چیز آپ کا تقویٰ یعنی ایمان کی مضبوطی، یعنی کسی ضرورت مند کی ضرورت ینفقون کی عملی شکل
صدقے کے ذریعے پوری کی جائے گی، کیونکہ صدقہ فلفلمنٹ ہے، اس کا عملی قدم ہے، اس کو پورا کرنا، کمپلیٹ کرنا، جس کی مقدار یا شرح کا تعین دیانتداری اور انصاف سے آپ خود طے کریں گے۔ آپ کا تقوی جتنا مضبوط ہوگا آپ کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا، یعنی آپ کا تقوی آپ کے مال کی شرح مقرر کرے گا جو آپ کی اور ضرورت مندوں کی ضروریات اور آپ کی کمائی کے حساب سے تغیر پذیر رہے گی۔ جس مال کی شرح اللہ نے منجمد نہیں کی اور وہ معاشیات کے قوانین رصد اور طلب کی بنیاد پر تغیر پذیر رکھی گئی ہیں، تو مذہبی پیشوائیت، شورا اور مملکت کون ہوتے ہیں جو ہماری زکوٰۃ کی شرح مقرر کریں؟ بہرحال فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ آغا اشرف علی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق